قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ قبر میں ہماری اسی سے پہچان ہونی ہے کہ ہم کیا ہیں اور ہم کون ہیں۔ اس لیے اس کو بجائے جیب میں رکھنے کے، یہ اللہ کی طرف سے وہ تمغہ ہے جو بندہ اپنے دل کے ساتھ لگا کے رکھے، اور جتنی کو قیمتی چیز ہوتی ہے اتنا ہی بندہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور حفاظت سے رکھتا ہے۔ یہ سب سے بڑی قیمتی چیز ہے۔ باقی ہم ہر چیز کی حفاظت کرتے ہیں، اسی کی حفاظت نہیں کرتے جو سب سے بڑی قیمتی چیز ہے۔ کسی بھی نبی کے کلمے میں، آدم علیہ السلام کو کلمہ دیا گیا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، اس میں نہ نبی کا ذکر ہے نہ رسول کا ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، نوح کا نام تو ہے لیکن آگے نہ رسالت کا ذکر ہے نہ نبوت کا ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے خلیل تو ہیں لیکن کلمے نہ نبی کا ذکر ہے نہ رسول کا ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، نہ رسالت کا ذکر نہ نبوت کا ذکر۔ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ۔ ایک ہی کلمہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، لا الہ الا اللہ، زور سے، محمد الرسول اللہ۔ کہ ہمیں بھی پتہ چلے خود کو اور دوسروں کو بھی پتہ چلے، یہ وہ ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا۔ اس کلمے سے پتہ چلتا ہے کہ اصل رسول یہی ہے۔ باقی نبی اور رسول انہی کے صدقے میں، بلکہ یوں کہا جائے کہ جھونگے میں، انہی کی وجہ سے، انہی کے سبب سے باقیوں کو رسالت اور نبوت ملی۔ قرآن پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 4 جگہ آیا۔ نوح علیہ السلام کا نام، موسیٰ علیہ السلام کا نام، عیسیٰ علیہ السلام کا نام، کئی جگہ پہ۔ یہ نہیں کہ ہمارے نبی کا ذکر نہیں، سارا قرآن نبی کا ذکر ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا تھا، اماں جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی؟ تو اماں نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ پڑھتا ہوں۔ کہا سارا قرآن ہی تو مصطفیٰ کی زندگی ہے۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی چیز ہے؟ جن کے قلب اطہر پر اترا، جن کی زبان پر جاری ہوا، جن کے سامنے آ کر جبریل نے پڑھا، جن سے جبریل نے بیٹھ کر سنا، جنہوں نے صحابہ کو پڑھایا، جنہوں نے امت کو دیا، وہی تو ہیں قرآن جن کی زندگی ہے۔ لیکن اللہ نے کہیں تو اپنے محبوب کو یاسین کہہ کے بلایا، کہیں طٰہٰ کہہ کے بلایا، کہیں یا ایھا المزمل کہہ کے بلایا، کہیں یا ایھا المدثر کہہ کے بلایا، کہیں یا ایھا الرسول کہہ کے بلایا، کہیں یا ایھا النبی کہہ کے بلایا، کہیں والضحیٰ کہہ کے بلایا، کہیں واللیل اذا سجا کہہ کے بلایا، کہیں الم نشرح لک صدرک کہہ کے بلایا، اور کہیں ھذا البلد الامین کہہ کے مخاطب کیا، اور کہیں کہا لا اقسم بھذا البلد، میرا نبی جس شہر میں تو چلتا ہے مجھے اس کی گلیوں کی قسم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نام سے نہیں مخاطب کیا، باقی ہر نبی کو قرآن میں اللہ نے نام سے یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس طرح نہیں بلایا۔ یہ تو ہم پاگل ہیں مسلمان جو اسی پہ لڑ رہے ہیں۔ جی تسی یا نہیں لکھیا یا محمد،
تسی کافر ہو گئے ہو. حضور کا اللہ نے نام کیا رکھا؟ محمد. زور سے بولو. کیا؟ زور سے. اب ہے یا محمد رکھا ہے اللہ نے؟ محمد. لیکن ہماری لڑائیاں ہیں کہ جو یا نہیں لکھتا وہ نبی کا گستاخ ہے. اللہ نے باقی صفاتی ناموں سے تو یاسین کہہ کر اپنے محبوب کو مخاطب کیا، لیکن قرآن میں 4 جگہ جہاں نام لیا کہا محمد الرسول اللہ. یا نہیں کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وما محمد الا رسول والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد. یہ انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو میں اس پر پھر بیان کروں گا کہ یہ 4 جگہ حضور کا نام اللہ پاک نے اس طرح محمد کہہ کر کیوں بیان کیا ہے. یہ ایک الگ باب ہے. میں کہہ رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ کی طرف سے محمد رکھا گیا. زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نام میں 4 حرف ہیں. کتنے؟ 1 الف ہے، 2 لام ہیں، 1 ہا ہے. 4 ہے. محمد کے نام میں بھی 4 حرف ہیں. میم ہے، ہا ہے، میم ہے، دال ہے. لفظ اللہ میں بھی 2 لام ہیں اور ان کے اوپر شد ہے. شد جو ہوتی ہے نا وہ لفظ کو سخت اور مضبوط کرتی ہے. محمد میں بھی میم ہے اور یہاں بھی میم کے اوپر شد رکھی گئی ہے. اللہ کی بندگی کرنی ہے تو سختی سے کرنی ہے، محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرنی ہے تو سختی سے کرنی ہے. محمد کا معنی کیا ہے؟ سارا جگ جس کی تعریف کرے. میرا خیال ہے کہ دنیا میں پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک جتنا اللہ کا نام پکارا گیا، جتنا محمد کا نام لیا گیا، کسی اور کا نام نہیں لیا گیا. اور جو بھی لیتا ہے چاہے وہ اپنا ہو چاہے بیگانہ ہو. یہودی سے پوچھو چاہے وہ گالی بھی دیتا ہے، یہ کون ہے؟ وہ کہے گا محمد. تعریف اپنے آپ ہو گئی. عیسائی سے پوچھو یہ کون ہے؟ وہ کہے گا محمد. تعریف اپنے آپ ہو گئی. ہندو سے پوچھو، سکھ سے پوچھو کون ہے؟ کہے گا محمد. تعریف اپنے آپ ہو گئی. اللہ نے نام ایسا دیا ہے کہ دشمن بھی لے تو میرے مصطفیٰ کی تعریف ہو جائے. ایک آدمی ایک دن مجھ سے پوچھتا ہے، ایک مسئلہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر پاک کے اندر، اپنے روضہ پاک کے اندر زندہ ہیں یا مردہ ہیں؟ میں نے پہلے تو ہنستے ہوئے کہا تینوں کو کم ہے، انہوں نال کو کم ہے. کو مسئلہ پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھ لے، اتنی دور کیوں جاتا ہے کہ جی کام تو نہیں، پھر کیوں پوچھتا ہے کہ جی وہ ہمارے علاقے میں کچھ مولوی ہیں کہتے ہیں وہ مر گئے، اور کچھ مولویوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جس ٹائم کوئی درود پڑھتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے، حضور درود سن لیتے ہیں، درود پہنچ جاتا ہے. جب کوئی درود نہیں پڑھتا تو پھر حضور کی روح نکال دی جاتی ہے، حضور مردہ ہو جاتے ہیں. میں نے کہا بے وقوف آدمی ہے.
24 گھنٹوں میں کوئی ایک منٹ ایسا بتا دے کہ جس ایک منٹ میں پوری دنیا میں حضور پر کہیں درود نہ پڑھا جاتا، حضور کا کہیں نام نہ بتا دو تم. روضہ پاک پر بھی اب تو ساری رات مسجد نبی کھلی ہے سلام والوں کے لیے، لیکن پہلے عشاء کے بعد مسجد نبی بند ہو جاتی تھی، تہجد کے وقت کھلتی تھی.